ولمبس ڈے ہر سال تنازعات کا ایک طوفانی سمندر منڈلاتا ہے۔ کیا کرسٹوفر کولمبس ایک ہونہار نیویگیٹر تھا؟ لاپرواہ مہم جو چاہے آپ اسے کولمبس ڈے کہیں یا مقامی لوگوں کا دن، ایک بات یقینی ہے، اس سال 13 اکتوبر کو منائی جانے والی چھٹی بحث کا ایک ایسا سمندر چھیڑتی ہے جو سانتا ماریا کو بھی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ اگرچہ بہت ساری اسکول کی کتابیں کرسٹوفر کولمبس کو مشہور ایکسپلورر کے طور پر پیش کرتی ہیں جس نے امریکہ کو دریافت کیا تھا، تاریخ نے اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ تصویر پینٹ کی ہے۔ کیا جینیوا سے تعلق رکھنے والا شخص بہادر متلاشی تھا؟ لالچی حملہ آور، ایک ہونہار نیویگیٹر، لاپرواہ ساہسک؟ اگلی بار جب آپ کسی کو یہ پڑھتے ہوئے سنیں گے تو اس پر غور کرنے کے لیے کچھ حقائق یہ ہیں۔ 1492 میں کولمبس نے سمندر کو نیلا کر دیا۔ کولمبس نے کبھی امریکہ کو دریافت نہیں کیا، لیکن اس کا سفر بھی کم ہمت والا نہیں تھا۔ یہاں تک کہ اگر آپ اس معمولی حقیقت کو نظر انداز کر دیں کہ 1492 میں لاکھوں لوگ پہلے ہی امریکہ میں رہ رہے تھے، حقیقت یہ ہے کہ کولمبس نے کبھی بھی شمالی امریکہ کے ساحلوں پر قدم نہیں رکھا۔ در حقیقت 12 اکتوبر کو اس کی بہاماس آمد کا دن ہے، جبکہ وہ آج کیوبا، ہیٹی اور ڈومینیکن ریپبلک کے ساحلوں تک پہنچ گیا اور ساتھ ہی وسطی اور جنوبی امریکی ساحلوں کو بھی دریافت کیا۔ اس نے شمالی امریکہ میں کبھی ہسپانوی پرچم نہیں لہرایا۔ لیف ایرکسن پہلا یورپی ہے جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ شمالی امریکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کولمبس کے مغرب کی طرف روانہ ہونے سے 500 سال پہلے کینیڈا پہنچے تھے۔ وہ منصوبہ بندی کے مطابق ایشیا نہیں پہنچا، لیکن آپ اس کے سفر کے لیے درکار سراسر رعایت نہیں دے سکتے۔ 41 سال کی عمر سے شروع کرتے ہوئے اس نے یورپ بھر میں ناکارہ لوگوں کی مخالفت کی اور لکڑی کے بحری جہازوں میں ایک نامعلوم سمندر کے اس پار 4 سفر کی قیادت کی جو بحر اوقیانوس کے عذاب دینے والے پانیوں کو لینے کے لیے ڈیزائن نہیں کیے گئے تھے۔ بہت سے لوگوں کا پہلے ہی یقین تھا کہ دنیا گول ہے۔ 1492 تک زیادہ تر تعلیم یافتہ یورپیوں کا پہلے ہی یقین تھا کہ زمین گول ہے۔ در حقیقت یہ ایک خیال تھا جسے قدیم یونانیوں نے 5ویں صدی قبل مسیح میں قائم کیا تھا۔ مشہور افسانے کے برعکس کولمبس یہ ثابت کرنے کے لیے نہیں نکلا تھا کہ دنیا گول ہے، بلکہ اس کے ارد گرد سفر کرنا ممکن تھا، ایک ایسا سفر جسے ایکسپلورر نے بہت کم سمجھا۔ اس نے ہسپانوی کے ساتھ ایک منافع بخش معاہدہ کیا تھا۔ کولمبس اپنے سفر سے اہم دولت اور طاقت حاصل کرنے کے لیے کھڑا تھا۔ شرائط: اس نے کنگ فرڈینینڈ II اور اسپین کی ملکہ ایزابیلا کے ساتھ گفت و شنید کی۔ بادشاہوں کے ساتھ اس کا معاہدہ، جسے دی کیپیچولیشنز آف سینٹا فے کہا جاتا ہے، جس نے کولمبس کو ایڈمرل، وائسرائے اور کسی بھی سرزمین کا گورنر نامزد کیا جو اس نے دریافت کیا۔ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ کولمبس کسی بھی تجارتی سامان کا 10% چاہے موتی، قیمتی پتھر، سونا، چاندی، مصالحہ جات اور دیگر اشیاء جو اس نے نئے علاقے میں حاصل کی، رکھ سکتا ہے۔ جب وہ مغرب کی طرف روانہ ہوا تو یقیناً کولمبس کے اچھے ارادے تھے، لیکن اسپین کے ساتھ اس کا معاہدہ بتاتا ہے کہ اس کے ارادے بے لوث تھے۔ اس نے مقامی لوگوں کو غلام اور مسخ کیا۔ جب کولمبس نے پہلی بار ہسپانولا، جو اب ہیٹی اور ڈومینیکن ریپبلک ہے، پر قدم رکھا تو اس کا سامنا مقامی لوگوں کی ایک آبادی سے ہوا جسے ٹانو کہا جاتا ہے۔ ایک دوستانہ گروپ، وہ اپنی مرضی سے ملاحوں کے ساتھ زیورات، جانوروں اور سامان کی تجارت کرتے تھے۔ کولمبس نے اپنی ڈائری میں لکھا، وہ بہت اچھے سے بنے ہوئے تھے، بہت خوبصورت جسم اور بہت اچھے چہروں کے ساتھ۔ وہ نہ ہتھیار اٹھاتے ہیں اور نہ ہی انہیں جانتے ہیں۔ انہیں اچھے بندے ہونا چاہیے۔ مقامی لوگوں کو جلد ہی غلامی پر مجبور کیا گیا، اور اگر وہ کافی سونا جمع نہیں کرتے تھے تو انہیں ایک عضو کے نقصان موت کی سزا دی جاتی تھی۔ یورپیوں کے وحشیانہ سلوک اور ان کی متعدی بیماریوں کے درمیان کئی دہائیوں کے اندر تانوں کی آبادی ختم ہو گئی۔ اسے ہسپانوی حکومت نے گرفتار کر لیا۔ 1499 میں ہسپانوی بادشاہوں کو ہسپانولا میں ہسپانوی نوآبادیات کے ساتھ بدسلوکی کی ہوا ملی، جس میں کوڑے مارنا اور بغیر کسی مقدمے کے پھانسی دینا بھی شامل ہے۔ کولمبس، جو اس علاقے کا گورنر تھا، گرفتار کر لیا گیا، زنجیروں میں جکڑا گیا اور واپس اسپین لایا گیا۔ اگرچہ کچھ الزامات اس کے سیاسی دشمنوں نے بنائے ہوں گے، کولمبس نے بادشاہ فرڈینینڈ اور ملکہ ایزابیلا کے سامنے اعتراف کیا کہ بہت سے الزامات درست تھے۔ کولمبس سے گورنر کا خطاب چھین لیا گیا۔ کئی یورپی ممالک نے کولمبس کو مسترد کر دیا تھا۔ تقریباً ایک دہائی تک کولمبس نے یورپی بادشاہوں سے لابنگ کی کہ وہ ایشیا کے لیے مغربی سمندری راستہ دریافت کرنے کے لیے اپنی مہنگی جدوجہد کو پورا کریں۔
1484 میں اس نے پرتگال کے بادشاہ جان ٹو کی حمایت حاصل کرنے کی ناکام کوشش کی، جس کے ماہرین کا خیال تھا کہ کولمبس نے کم اندازہ لگایا تھا کہ اسے کتنی دور تک سفر کرنے کی ضرورت ہوگی۔ 3 سال بعد اس نے انگلینڈ کے بادشاہ ہنری 7 اور فرانس کے بادشاہ چارلز 8 سے اپیل کی، لیکن ایک بار پھر اسے ٹھکرا دیا گیا، یہاں تک کہ اسے 1486 میں اسپین نے ابتدائی طور پر مسترد کر دیا تھا، لیکن ہسپانوی بادشاہوں نے اپنا ارادہ بدل لیا اور آخر کار اس کے سفر کے لیے فنڈ دینے پر راضی ہو گئے۔ اچھا ہو یا برا، کولمبس نے پرانی اور نئی دنیا کے درمیان ایک پل بنایا جس میں کولمبیا ایکسچینج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کولمبس کے سفر نے پودوں، جانوروں، ثقافتوں، خیالات اور مغربی اور مشرقی نصف کرہ کے درمیان بیماری کے تبادلے کو قابل بنایا۔ ایک بار جب یورپی دنیا کے تقریباً تمام حصوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تو ایک نیا جدید دور شروع ہو جائے گا جو دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔